اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے تیمم گھسیٹتے ہوئے چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تہمت کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور پر اس کا خیال کروں گا۔ آپ نے عرض کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ سورج گرہن۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے تیمم گھسیٹتے ہوئے چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تہمت کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور پر اس کا خیال کروں گا۔ آپ نے عرض کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ گرہن ختم ہو گیا۔ تب آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی۔ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزے کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور حضرت خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کے سامنے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلے۔ انہیں لگے میں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ کو اجازت دی۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عرض کیا محرم قمیص، پاجامہ، برنس، ٹوپی یا سر پر کوئی چیز۔ آپ موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر چپل نہ ملی تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابیوں میں سے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی قمیض مجھے عطا فرمائے تاکہ میں اپنے باپ کو کفن دوں، اور آپ نے ان کے نمازیں پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں عطا فرمائی اور فرمایا نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائے، لیکن حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں پر نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں فرمایا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ان سے کسی پر بھی جو مر گیا ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آگے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔